اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا المؤمن، جب قیامت قریب آئے گی، جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو مومن کے خواب بہت کم غلط ثابت ہوں گے، مومن کے خواب سچے ہی ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے۔ تو قیامت کے قریب قریب کیا ہونے لگے گا، ایمان والے جو بندے جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں، جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، توحید والے لوگ ہیں، مومن ہیں اللہ کے نزدیک، ایسے بندوں کے خواب کیا ہوں گے، لم تکت، خواب جھوٹے نہیں کے برابر نکلیں گے، تقریباً خواب ان کے کیا ہونے لگیں گے، صحیح ہونے لگیں گے۔ علامت ہوگی ایک قیامت کے قریب آنے کی۔ تو جب قیامت قریب آئے گی، جب زمانہ قریب آئے گا قیامت کا، تو مومن کے خواب خال بہت کم جھوٹے ثابت ہوں گے، وہ سچے ہی ثابت ہونے لگیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، تم میں خواب میں زیادہ سچا وہ ہوتا ہے جو تم میں بات میں زیادہ سچا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی خواب سچا کس کا ہوتا ہے؟ عام طور سے جو جاگتے میں سچ بولتا ہے وہ خواب میں بھی، اس کو خواب بھی کیا آتے ہیں، سچے آتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ آدمی کی صداقت کا اس کے خواب پر اثر پڑتا ہے۔ جس کے کلام میں صدق ہو اس کے منام میں بھی صدق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جس کی بات چیت میں سچائی ہو، جس کی عمل میں سچائی ہو، جس کی کردار میں صدق ہو، سچائی ہو، حقیقت کے مطابق، حق کے مطابق چلنا اور بولنا، اس کو صدق کہتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں میں۔ تو جو سچائی پر قائم ہو، جو سچائی پر قائم ہو، اس کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ خواب میں سچا وہ ہے جس کی بات میں زیادہ سچائی ہو، جو زیادہ سچ بولتا ہو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔